بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اذل راس غاز اذلہ اللہ یوم القیامہ ومن جخذ غازیا حتی یستقل بجہازہ کان لہ مثل اجرہ حتی یموت او یرجع ومن بنا مسجدا یذکر فی اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جو کسی مجاہد کے سر پر سایہ کرے اللہ قیامت کے دن اس پر سایہ کرے گا. جو کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس کے لیے اس مجاہد کے برابر اجر لکھا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا وہ جنگ سے لوٹ آئے. اور جو شخص مسجد تعمیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کر دے گا. یہ جو ہدایات یا جو فضائل بیان ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص موقع پر بیان کیے گئے ہیں. میں نے روایتوں سے متعلق 3 چیزوں کی طرف ہمیشہ توجہ دلائی اور وہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. ایک یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ان روایتوں میں ملتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی. یعنی آپ کی بات کسی نے سنی آگے کسی کو بیان کی اس نے آگے بیان کی تو یہ لوگوں کی بات ہے جو آپ کی نسبت سے بیان ہوئی ہے. اس وجہ سے اس کی تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ عام طور پر اطلاق کی ہوتی ہیں یعنی کوئی موقع ہے اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ارشادات ہیں یہ کسی موقع پر اقوال زرعی کے طریقے پر رسول اللہ نے کہے اور لکھوا دیے. بات کی جا رہی ہے کوئی موقع زیر بحث ہے. اب اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں یثرب میں تشریف لائے ہیں تو ایک بڑی کشمکش سے مسلمان گزرے. بالکل بے سر و سامان اور قریش کی جو کچھ بھی اس وقت قبائلی طاقت تھا اس کا ہدف بن گئے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہوا وہ تو بہت بعد میں ہوا ہے یعنی آخری وقت میں آ کے. بدر میں بھی وہی حملہ آور ہوئے احد میں بھی وہی حملہ آور ہوئے احزاب میں بھی وہی حملہ آور ہوئے اور احزاب کا حملہ تو غیر معمولی ہے. ادھر کیا صورتحال ہے مقابلہ کرنے کے لیے اولاً تو کوئی بڑی طاقت ہی نہیں ہے. وہ جو حفیظ نے نقشہ کھینچا ہے شاہ نامے میں کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کچھ بھی نہیں تھا پاس. بے سر و سامانی یعنی بے سر و سامانی جنگ کے پہلو سے تو جتنی تھی جو لوگ مہاجرین کی حیثیت سے آئے ان میں بھی چند تھے جو اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے. چند تھے یعنی چونکہ یہ حضرات جو مکے سے آئے یہ کھیتی باڑی باغوں کی پرورش سے واقف ہی نہیں تھے تو یہاں پہ وہی ذریعہ تھا تو کچھ نے تجارت کرنا شروع کر دی اور کچھ نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی. بہت تھوڑے. ایک بڑی تعداد کو مواخات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی اسکیم بنائی یعنی ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گویا خاندان میں شریک کر دیا. اور اس کے باوجود اتنے لوگ باقی رہ گئے کہ ایک مہاجر کیمپ لگانا پڑا جو آخری زمانے تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لگا رہا ہے. اسی کو صفہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ کیا تھے لوگوں نے بعد میں اس کو تعلیم گاہ بنا لیا وہ اصل میں مہاجر کیمپ ہے اور کچھ بھی نہیں. یعنی جن لوگوں کو کوئی موقع نہیں مل سکا کہیں بھی ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکا ان کے لیے قرآن نے وہ اپیل کی ہے جو سورہ میں آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں یہ صورت ہے. اس میں جنگیں پیش آ گئی ہیں. کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے اور کہیں امریکہ سے F-16 بھی نہیں خریدے جا سکتے. یعنی وہی ایک چھوٹی سی بستی ہے ایک مدینے کی اس کے اندر سے دفاع کرنا ہے. اس کے اندر رکھ کے یہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی دین کی خدمت اس وقت ہے وہ 2 ہی پہلوؤں سے ہو رہی ہے. ایک یہ کہ اللہ کی توحید اس کی نماز اس کی عبادت کے مراکز بنائے جائیں. چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ان کے اندر تاکہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست ہو. مسجد ہی تعلیم کا ذریعہ ہے. اسی میں نماز پڑھنی ہے اسی میں کسی نے کوئی دین کی ہدایت کی بات بتانی ہے تو سوسائٹی کی دینی تنظیم کا مرکز مسجد ہے
اور جو خطرہ درپیش ہے اس میں لوگوں نے بہرحال جنگ کرنی ہے. تو لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ بھی خود ہی بنانی ہے، اسلحہ بھی خود ہی لینا ہے، یا آپ نے ان کی مدد کر دینی ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے پھر وہ اپیل کی کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم، یعنی مال سے بھی مدد کرو اور جانوں سے بھی مدد کرو. تو اللہ کی نصرت کا جو تقاضا ہے، اللہ کے دین کی مدد کا تقاضا، یہ اس وقت دو صورتوں میں بالکل نمایاں تھا رسول اللہ کے زمانے میں. یعنی اللہ کے دین اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو جنگ و جدال درپیش تھا اس میں خدمات انجام دینی ہے، اور دین کی تعلیم کے اور اللہ کی عبادت کے مراکز بنانے ہیں. گویا مسجد اور جہاد دو بہت بڑی چیزیں تھیں اس میں. تو حضور نے اس کی طرف توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ کیا کیا اجر ہے. میں نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو کی مدد یا مسجد کی تعمیر دونوں دین کی نصرت کے کام ہیں. اب ذرا نگاہ اس پر ڈالیے کہ ہمارے ایمان جب ہم لاتے ہیں اللہ پر تو اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں. تو میں نے اس کو اپنی کتاب میں دین حق کے آخر میں بیان کیا ہے کہ ایمان کا پہلا تقاضا اچھا عمل ہے، دوسرا تقاضا اپنے گرد و پیش کو سچائی کی، خیر کی، حق کی نصیحت کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے. یہ تقاضے تو ہمہ وقت ہیں، لیکن تین ایسے تقاضے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قیام بالقسط، یعنی حق کی گواہی دینی پڑ جاتی ہے. دوسری کیا ہے؟ اگر کسی جگہ پر پرسیکیوشن شروع ہو جائے تو ایمان بچانے کے لیے ہجرت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ نصرت اللہ کے دین کی، یعنی خدا کے دین کو آپ کی ضرورت پڑ گئی. تو اس کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، من انصاری الی اللہ، پیغمبروں کی زبان سے کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے، پیغمبروں نے کہا. یا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرض ہے. یعنی یہ جو قرض کی تعبیر اختیار کی ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم بندوں پر انفاق کرتے ہو وہ انفاق ہے، جب میری کسی دین کی ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو تو یہ مجھ پر قرض ہے. تو یہ بڑی ہی دل نواز تعبیر ہے. اندازہ کیجئے کہ خدا کو قرض دے رہے ہیں آپ، یعنی بندوں کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے. تو اس پہلو سے جو دین میں جو ہمارا تقاضا بنتا ہے وہ کیا ہے؟ نصرت دین، دین کی مدد. تو یہ دین کے جتنے کام بھی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اقامت دین اور فلاں فلاں کی اصطلاحات بالکل بے معنی ہیں. اصل اصطلاح ہے نصرت. یعنی کوئی دین کا کام سامنے آ گیا، ہم اگر سمجھتے ہیں وہ اچھا کام ہے، صحیح کام ہے، اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق اس کی مدد کریں گے، اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد یا مسجد کی تعمیر، یہ دونوں دین کے کام ہیں، دونوں دین کی نصرت کے کام ہیں جن کا اجر غیر معمولی ہے. تاہم اس طرح کی تمام بشارتیں، یہ جو اس میں بیان کیا گیا نا، اگر آپ روایت کو دیکھیں کہ اس کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا، اللہ اس کو یہ اور یہ اجر دے گا، اس طرح کی تمام بشارتیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ آدمی نے کسی کی حق تلفی یا اس کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کی ہو. یعنی آپ نصرت دین اللہ کی راہ میں اگر شہادت کے منصب پر بھی پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے. اس لیے اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے. ساری بشارتیں انہی کے لیے ہیں جو نہ کسی کی حق تلفی کریں، نہ کسی کے جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کریں. یہ ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ بندوں کا معاملہ الگ سے زیر بحث آنا ہے اللہ کی عدالت میں. عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ من مالہ کمفس قطعۃ واصغر بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ معلوم ہے کہ یہ روایتیں یا جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا فنی اصطلاح میں جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے، یعنی لوگ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ کی باتیں سنی، آپ کو دیکھا، وہ اپنا کوئی تاثر، اپنا کوئی مشاہدہ، کوئی سنی ہوئی بات بیان کر دیتے ہیں. تو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ان باتوں کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی.
یعنی جو چیز خود آپ نے دی ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یہ لوگوں کے تاثرات ہیں، اور جب لوگ کسی چیز کو سنتے یا دیکھتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے اس کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی پوری بات بیان کر دیتے ہیں، کبھی آدھی بات بیان کرتے ہیں، کبھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور بیان کرتے ہیں۔ آگے اس کی مثالیں آئیں گی کہ سمجھنے والے نے کیسے غلطی کی۔ تو یہاں پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے من بنا مسجدا للہ من مالہ، اپنے مال سے کوئی مسجد بنائی، کا مفس قطات و اصغر، یعنی قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ، اللہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ قطات، یہ کبوتر کے برابر ایک صحرائی پرندے کا نام ہے، مثال دی ہے حضور نے، اس پر میں نے لکھا بھی ہے کہ اصل میں مفس قطات کے الفاظ آئے ہیں۔ قطات ایک کبوتر کے برابر صحرائی پرندے کا نام ہے، اور مفس اس گڑے کو کہتے ہیں جو یہ پرندہ انڈے دینے کے لیے زمین میں بناتا ہے۔ یعنی کچھ پرندے ہیں جو کسی درخت پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور کچھ پرندے وہ ہیں کہ جو زمین میں ایک گڑا سا بنا کے، جیسے شتر مرغ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور بعض پرندوں کو بھی بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں تعبیر آپ نے اختیار کی، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی مسجد، بڑی عالی شان مسجد، بڑا مرکز، یعنی ایک گویا چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی اگر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ مسجد کے چھوٹی سے چھوٹی ہونے کی تعبیر ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اسے فی الواقع گھونسلے جتنی سمجھ لیا جائے، یعنی جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی تم بناؤ گے اگر، تو اللہ تمہارے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی، اس کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں پس منظر سمجھنا چاہیے اس بات کا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امتحان میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ تقاضے کیے ہیں۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ایمان کی دعوت ہی قبول نہیں کی اور اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، لیکن جس وقت ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم سے کچھ تقاضے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے قرآن نے بتایا ہے کہ پہلا تقاضا کیا ہے، عمل صالح، نیک عمل، یعنی آپ نے ایک حقیقت کو مان لیا، علم کے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، اب عمل کا امتحان شروع ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نیکی اور خیر کے کام اپناتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں، یا ان کے سچے خیر خواہ ہو کر جیتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے فواحش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، شرک کو اختیار کر لیتے ہیں یا توحید کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، اپنی طرف سے دین بنانا شروع کر دیتے ہیں یا خدا کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس امتحان میں انسان تو عمل صالح، اچھا عمل، پہلا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں دوسرے انسان ہوں گے، یعنی ہم دنیا میں تنہا تو نہیں ہوتے نا، کسی جنگل میں نہیں پیدا ہوتے کہ جہاں اپنے آپ ہی کو دیکھیں، کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا، دوسرے لوگ ہوں گے، اعزاء ہوں گے، اقربا ہوں گے، کہیں جا کے کمائیں گے، بیٹھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، معاشرہ بنے گا، سیاست، معیشت، ساری دنیا وجود میں آ جائے گی۔ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی انسان زندگی کی ابتدا کرے گا تو یہ سب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو دوسرا تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے، اچھی باتوں کی طرف، وہ اچھی باتیں جو عالمگیر ہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دیانتداری کے ساتھ سچی بات کرنا اچھی بات ہے، تو بھلائی، اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں معروف کہتا ہے، جانی پہچانی بھلائیاں، اور وہ چیزیں کہ جو ساری دنیا کے نزدیک عالمگیر سطح پر پوری انسانیت کے ہاں برائی ہیں، قرآن اس کو منکر کہتا ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ ملاوٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان سے لوگوں کو روکیں۔ تو دوسرا تقاضا یعنی اچھے عمل کے بعد یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز ہو کر نہیں رہو گے، بلکہ اپنے ماحول میں، یعنی آپ کے بچے ہیں، آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، تو ان کو بھلائی کی تلقین کرتے رہو گے اور برائی پر متنبہ کرتے رہو گے، بتاتے رہو گے۔
یہ تقاضے تو مجھ سے ہیں، آپ سے ہیں، ہر شخص سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی تقاضے کیے ہیں، وہ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ پورے قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد انہی تقاضوں پر ہے۔ وہ کبھی کبھی پیش آتی ہے صورتحال، یعنی ہر وقت نہیں آتی۔ اچھا عمل کرنا اور اپنے ماحول میں اچھی باتوں کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو 24 گھنٹے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ تینوں تقاضے حالات کے لحاظ سے پیش آتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر کسی جگہ تمہارے لیے ایسی پرسیکیوشن کی صورت پیدا کر دی جائے، جیسی کہ مثلا اس وقت ہم چین میں سن رہے ہیں، ایسی پرسیکیوشن کی صورت پیدا کر دی جائے کہ اپنے دین کا اظہار کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو اگر دنیا میں کوئی جگہ ملے تو اس وطن کو چھوڑ دو۔ اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا تقاضا، ظاہر ہر ایک کو پیش نہیں آتا، کہیں ہوگا تو آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی موقع پر سچائی کی گواہی دینے کا امتحان پیش آ جائے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، یعنی سچی بات کہیں تو ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، قوم ناراض ہو جائے گی، تو سچی بات کہو، یہاں تک کہ ماں باپ رشتہ دار اعزہ بھی ناراض ہوں تو ہوا کریں، اور پوری کی پوری قوم بھی مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ اس کو قیام بالقسط کہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں سے دوسرا تقاضا ہے۔ تیسرا ہے نصرت، یعنی اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں نصرت کہا جاتا ہے۔ تو مسجد بنانا اس میں ہے، یعنی مسجد کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند کیا ہے کہ اس کا معبد بنایا جائے، وہاں لوگ جمع ہوں، وہ مرکز بنے ایک مسلمان سوسائٹی کا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر آدمی، یعنی دین کی نصرت کے بہت سے تقاضے ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی خدا کا بندہ دین کی بات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ کوئی تعلیم تربیت کا کام کرنے اٹھ کھڑا ہوا ہے دین کے لیے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد۔ اس لیے کہ یہ تو وہ ادارہ ہے جو خدا کے پیغمبر نے قائم کر دیا ہے، بلکہ پیغمبروں نے قائم کر دیا ہے، اور اس کو ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ قائم ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، یعنی یہ دین کی نصرت کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے جو سب سے زیادہ نمایاں، سب سے پہلا، سب سے بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر عبادت گاہ نہیں ہے آپ کے قریب میں تو چھوٹی سے چھوٹی بھی بنانے میں آپ مدد کریں، تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہو، اللہ کی بات بھی ہو، اللہ کے ساتھ لوگوں کا ربط بھی ہو، اور وہ مسلمان معاشرے کے لیے ان کی دینی زندگی اور ان کے ایمانی تشخص کا مرکز بھی بنے۔ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔